السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے سینئر صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، سینئر تجزیہ نگار ہیں اور شاعر بھی ہیں، بہت خوبصورت شاعری کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی جو رومانوی شاعری ہے وہ جو ہے وہ بوڑھوں کے جو جذبات ہیں اس کو بھی جو ہے وہ حدت جو ہے وہ فراہم کر سکتی ہے. تو سر کیسے ہیں آپ؟ آپ نے وہ چھیڑ دی ہے تھوڑی سی رگے شاعری سے کچھ نہ کچھ. کل آپ نے جناب کچھ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، آپ بٹرے کر گئے ہیں. تھوڑا سا حوصلہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہے، تو آپ کا سٹانس میں نے لے لیا. آپ کا جو محفل ضمیر تھا میں نے کہا میں آن کرتا ہوں، یاد ہے نا؟ اور اس پر میں اب شعر سناؤں گا. جی وہ چلے جائیں گے جن کو زندگی سے پیار ہے، وہ چلے جائیں گے جن کو زندگی سے وہ چلے جائیں گے جن کو زندگی سے پیار ہے، ہم اکیلے ہی سرے مقتل کھڑے رہ جائیں گے. واہ 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 واہ، یہ تو آپ نے خان صاحب کی صورتحال بیان کر دی ہے. وہ واقعی اکیلے ہی رہ گئے ہیں. کل جو پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، اور کل جو سینٹ میں ہوا ہے وہ آخری تھا، شو تھا. اچھا، اس کے تناظر میں ناظرین کو میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہوں گا، وہ پتلی گلی سے جو نکل گئے ہیں جنہوں نے کوئی رائے نہیں دی سینٹ میں، بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں. غیر جانبدار نہیں ہوتے. گاؤں کی لڑکی، بلکہ شہر کی، اور ہمارے زمانے میں آج تک جو لڑکی مشرقیت کا ایک انداز ہے کہ لڑکی خاموش ہوتی تھی تو خاموشی ہاں ہے، اقرار ہے، اور نکاح ہو جاتا تھا. لہٰذا ان کی جو خاموشی ہے، غیر جانبداری ہے، یہ مشرقی عورت کی طرح ہے. اسے تصور کریں، یہ انہوں نے گورنمنٹ کے پلڑے میں ڈال دی ہے. ساری اپنی جو حمایت ہے وہ اس کے حق میں ڈال دی، قرارداد کے حق میں ڈال دی ہے. یہ پی ٹی آئی میں جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ تو وہ لوگ ہیں جو خان صاحب ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ بھی نہیں کھڑے، اور نہ ہی وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں غالباً. نہیں، وہ میں نہیں سمجھتا. 9 مئی کے واقعے کے بعد جو کچھ ہوا ہے، خان صاحب کو اب سمجھ جانا چاہیے. وہ اپنے اصول اور ضابطے وضع کریں، اپنی حکمت عملی تشخیص بام کریں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر وہ ریاست کے، ظاہر ہے ہم بھی ریاست کے ساتھ ہیں، پاکستان سے محبت ہے. سرکاری املاک کو، قومی املاک کو جو نقصان ہوا ہے وہ ناقابل معافی ہے، جرم ہے، اور جرائم کو علیحدہ کر دیں. انہوں نے کہا بھی اپنی تقریر میں کہ میں خود پکڑ کے ان کو پیش کروں گا. اچھا، ویسے یہ زاہد صاحب کل جو ہوا کہ 2 نظریاتی جماعتیں اس ملک میں جو نظریاتی سیاست کرتی رہی ماضی میں، پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، ایک جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان اور رضا ربانی صاحب نے، سے ہی یہ سٹانس ہے. انہوں نے کل بھی مخالفت کی. ان کا پیپلز پارٹی سے بھی ہٹ کے یہی رہا ہے. اپنی پرانے وہ بھٹو صاحب کے سوشلسٹ اور وہ نظریات وہ ان کے پاس ہیں ابھی تک. نہیں، میں بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے شاہ جی کہ جب وہ مطلب رضا ربانی کی طرح ہی کھڑے ہو جاتے کم از کم، جو پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے، ایک علامتی سی وہ تھی. وہ تو ایسے سینٹ سے غائب ہوئے جیسے گدے کے ساتھ پتلی گلی سے نکلنے کی جو روایت ڈالی گئی ہے، یہ ایک دھچکا لگا ہے عمران خان کو خصوصی طور پر. اس پر انہیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کے حالات اب تقاضا کرتے ہیں کہ مل بیٹھ کے ساری جماعتیں، سیاستدان جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کریں. اب یہ لڑائیاں جو ہیں یہ بند ہونی چاہیے. یہ کل خان صاحب کی ایک اور گرفتاری بھی ڈال دی ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں، اور اس سے پیرنی سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے. اس کے 11 سوالوں میں آپ میرے خیال کچھ سوال جو ابتدائی ہیں وہ ان سے ذاتی نوعیت کے کیے گئے ہیں. ان کی ذاتی کوالیفیکیشن مدرسے میں، اور جیسے اس سے مجھے تو اندازہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ایس ایچ او کسی جعلی پیر سے سوال کرتا ہے. وہ اس طرز کے سوال نیب نے تیار آپ کا تو خیر ظاہر ہے اس لمبا صحافتی تجربہ ہے. میں ماشاءاللہ خاکسار ایسی کیا گستاخی نہیں کر سکتا. بہرحال ان کی شان نہیں تھے میرے نزدیک. ان سوالوں کا جواب اب دیں گی تو وہ پتہ چل جائے گا کنٹیکس میں کیے گئے ہیں، نہج پر یا کس سطح پر ہے. کیونکہ جو القادر یونیورسٹی ہے نا،
اس یونیورسٹی کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روحانیت کی ترویج کے ہاں لیے، اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ مدرسے میں کون سے میں ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، کس طرح جلسے نظامی آپ نے کیا نہیں کیا کہ نہیں. ہاں یہ نیب جو ہے وہ اسی طرح کی، یہ تو ان کو 11 سوال پوچھے ہیں، ورنہ نیب تو 90 سوالوں کا جو ہے وہ لمبا بلندہ ایک بنا ہوا اسپیسیفک انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے، سوال تیار ہیں، وہ پکڑا دیتے ہیں، کلک کرتے ہیں اور نکال کے وہ آپ پکڑا کو دے دیتے دیتے ہیں ہیں کہ یہ لے لیں ان سوالوں کے جواب دیں. وہ تو یہ سارے ہی آئے ہیں. دیکھیں اب وقت مشکل ہے اور اس جگہ پر سیاستدان جو ہوتا ہے وہ سمجھدار ہونا چاہیے. اچھا وہ اس خبر رہنمائی کرنی چاہیے. اس خبر کا کیا وہ ہے کہ جو آج لاہور ہائی کورٹ نے سنا ہاں ہے وہ کہ چیف سیکرٹری علی کو باقر نجفی نے، وہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے حضور یہ پیش ہوا ہے معاملہ کہ ہمیں پہلے اجازت دے دی ہمیں نہیں دیا جا رہا کوئی الیکشن مہم کی اجازت نہیں ہے، جلسوں کی اجازت نہیں، کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے. 19 نومبر کو وہ دی تھی اجازت شاہدرہ میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے. ہاں تو اب یہ کلیکٹیولی ایک ان کا ایک آیا ہے، درخواست آئی ہے، تو اس کو نپٹایا گیا ہے. اچھا تو ہائی کورٹ نے یہ ڈسپوز آف کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے چیف سیکرٹری کو کہ آپ اس کا فیصلہ میرٹ پر کریں. بادی النظر میں تو یہ حق بنتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کا پورا جائزہ لیں اور جائزہ لے کر اس کا فیصلہ آپ کریں. یعنی کورٹ نے اس کے اپ ٹو چیف سیکرٹری کے تحت کر دیا. تو ڈی سی تو اجازت ہی نہیں دے رہے اور وہ تو چیف سیکرٹری کے متحد ہیں. ہاں چیف تو جو پالیسی چیف سیکرٹری صاحب دیں گے، چیف سیکرٹری تو گورنمنٹ ہے، تو وہ ظاہر ہے گورنمنٹ تو وہی ہے، سب سے بڑے آفیسر ہیں گورنمنٹ کے حق میں. یہ تو ظاہر ہے نگران حکومت کی جو پالیسی ہوگی، بات ادھر سے ادھر آ گئی ہے تو ظاہر ہے میں نے تو وہ خبر سنائی ہے آپ کو. تو خبر نہیں، تو خبر کے پیچھے جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں نہ کارنر میٹنگ کرنے دے رہے ہیں، نہ ہمیں جلسوں کی اجازت ہے، نہ ہمیں انتخابی مہم چلانے دے رہے ہیں. تو وہ تو مسئلہ رہے گا جب تک الیکشن شیڈیول نہیں آتا. اس کے کوئی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جاری ہوا ہے اس کے مطابق دیں گے، کوئی کریں گے اس کو. وہ شاہ جی زاہد صاحب وہ ہوتا ہے اس وقت لاگو جب جس دن الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈیول اناؤنس کر دیا. ہاں جی، اس کے بعد یہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اناؤنس ہوگا. تو اس کے بعد پھر جو اگلا پیریڈ ہے 2 مہینے کا الیکشن تک، وہ اس میں پھر وہ کر سکیں گے. اسی لیے تو تیزی آ گئی ہے. دیکھیں اب کیا کرتے ہیں چیف سیکرٹری صاحب، اب تو انتظار کر سکتے ہیں. وہ تو پتہ ہی فیصلہ ہے، لیکن فیصلے کا اختیار ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری کو دے دیا کہ میرٹ پہ فیصلہ کریں کہ جہاں کارنر میٹنگ ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے ایک اپنے اس میں لکھا ہے کہ بادی النظر میں انہیں جلسے اور جلوس کی اجازت. دیکھیں نا زاہد صاحب، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. دیکھیں نا یہ سمپل بات ہے جی کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے. جب الیکشن شیڈیول آ جائے گا تو ہر سیاسی جماعت اپنے جلسوں کا شیڈیول اناؤنس کرتی ہے. صحیح. مقامی قیادت جا کے، ظاہر ہے ان کے پاس ہوم ورک نہیں ہے، میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ ہوم ورک انہیں نہیں کرنے. وہ ضلع انتظامیہ سے مقامی قیادت اجازت لیتی ہے، این او سی لیتی ہے. این او سی کے ساتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں پوری کہ آپ یہ نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، جو ضابطہ اخلاق ہوتا ہے اس کے مطابق. ضابطہ اخلاق کے تحت انہیں چلنا پڑتا ہے. اس دفعہ جو اسکیجول اور شیڈول کرنے کے لیے انہیں مہلت نہیں ملے گی، یا آلریڈی انہیں کوئی پلان بنایا ہوگا کہ اگر یہ ہمیں ایسے اجازت دیں گے تو ہم ایسے کریں. اچھا شاہ جی، وہ اپنا اس طرح کریں گے. تو کل مٹھی میں بہت بڑا جلسہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. ہاں وہ بھی بہت بڑی اپنا وہ آپ کا جواب دیا انہوں نے کہ یہ کمروں میں جو آپ ہوم ورک کر کے، اور وہ بلاول صاحب نے بڑی سخت تقریر کی ہے اور انہوں نے بڑی سخت الزام تراشی کی ہے. سنگین قسم کے الزامات ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن کی طرف جا رہی ہے. جی یہی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اس وقت، یہی کہہ رہی ہے، یہی ان کا سٹانس ہے. بالکل. تو اس حوالے سے ان کی جو تحفظات اور ریزرویشنز ہیں وہ بھی دور کرنے کی ہونی چاہیے. میں نے یہ عام جنیرک سی بات کی ہے کہ سارے سیاستدانوں کو جب تک یہ مل بیٹھ کے ایک نقطے پر ان کا اتحاد یا ان کی اتفاق نہیں ہوتا تو الیکشن جو ہے وہ شفاف قرار نہیں دیے جا سکتے. اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندے بیٹھیں الیکشن کمیشن کے ساتھ اور وہ اپنا سارے مسائل جو ہیں طے کریں. تو آج الیکشن کمیشن نے بلایا ہوا ہے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو. ہاں تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ طے کرے گا، ان کا طے کریں. اور اس قسم کے بیانات پر بھی پابندی ہونی چاہیے. اگر وہ اتفاق کرتے ہیں پھر انہیں پابند کیا جائے کہ نہیں. اگر دیکھیں جو ہار جاتا ہے وہ پھر الزام لگاتا ہے، اور یہ تو شروع سے ہی الزام تراشی ہو گئی ہے. اس کا مطلب کہ ہار رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی پارٹی ہار تو نہیں رہی.
میں آپ کو ایک بات بتاؤں ذرا جی اندر کی بات سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں جی اور کے پی میں ہوم ورک نہیں کیا. یہ تو میں کل پچھلے 4-5 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. بلاول صاحب نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں مالا کنڈ سے. اس حلقے میں آج تک بلاول صاحب دوبارہ نہیں گئے. تو اندازہ کریں. ٹھیک ہے نا. اور جب وہ الیکشن لڑا تھا تو میں نے اس وقت ایک آرٹیکل لکھا تھا دی نیوز میں کہ یہ الیکشن نہیں بنتا بلاول صاحب کا کیونکہ تیاری نہیں تھی. آپ نے اپنے پارٹی چیئرمین کو ایک ایسے حلقے میں جھونک دیا جا کے جہاں آپ کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ 45,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہارے. اب کئی صوبے اگنور کیے گئے ہیں, آپ نے نظر انداز کر چکے ہیں کئی صوبے. آپ دیکھیں سندھ کو آپ لے کے بیٹھے ہیں, بچا رہے ہیں. سندھ میں بھی ان کی جو کاریگری ہے نا, ہوم ورک جو کیا ہے بڑا مضبوط ہے, بہت زیادہ. ہاں دیکھیں انٹیریئر سندھ میں ایم کیو ایم کے حوالے سے جو یہ جو وار کر رہے ہیں, وہ لڑائی ہے اپنا زاہد صاحب کراچی کی لڑائی. کیونکہ ایم کیو ایم کا جو ہول تھا جب وہ ٹوٹا ہے تو کراچی کی سیاست اوپن ہو گئی ہے. اب ہر جماعت اگر محنت کرتی ہے, مثلا جیسے جو ضلع وسطی جو کہ ایم کیو ایم کا گڑھ تھا وہ اب وہاں ان کا مقابلہ جماعت اسلامی سے ہونا ہے. جماعت اسلامی ان کو ٹف ٹائم دے گی. وہ ٹوٹیں گے کیونکہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, پی ٹی آئی کے بھی ہیں, پی ٹی آئی کا جو آزاد بھی ہیں, لیکن وہاں مقابلہ ہوگا ایم کیو ایم کا اور جماعت اسلامی کا. کہیں پی ٹی آئی بھی بیچ میں آئے گی, بالکل, جہاں کوئی اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا. باقی جو حلقے ہیں نا, تقریباً کوئی 12 سے 13 حلقے کراچی کے ایسے ہیں جو اوپن ہیں. ایم کیو ایم بھی جی سکتی ہے, نون بھی جی سکتی ہے, پیپلز پارٹی بھی جی سکتی ہے. پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ وہ 10 سیٹیں 22 میں سے کراچی کی جیت لیں. اب حالات ایسے ہو گئے ہیں بٹی صاحب کہ اب پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات آپ کی درست, کچھ بھی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں, جس طرح نون لیگ نے کاریگری دکھائی ہے, الیکشن کی ایک کاریگری ہوتی ہے, ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, وہ ٹیکنیک انہوں نے ان کے پاس ہے. جی, پیسہ بھی ہے, ٹیکنیک بھی. جی الیکشن لڑنا ان کو آتا ہے. ہاں, اور پیسہ ان کے پاس بھی ہے, خرچ کرنا نہیں آتا. آپ کے پاس بھی پیسہ ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے. نہیں, میرے پاس تو, آپ کے پاس بھی بڑا پیسہ ہے, میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, لیکن آپ کو خرچ نہیں کرنا آتا. یہ کہاں لے کے جائیں گے پیسہ, اور جو کمایا ہے خرچ کر دیں. اس عوام پر اسی بہانے الیکشن کے کچھ دن تو خوشحالی سے گزاریں, کارکن خوشحال ہوں. زاہد صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, جو الیکشن ہوتا ہے نا, جی, پنجاب اور سندھ کے الیکشن میں فرق ہے. صحیح. پنجاب میں ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے ڈیرے بنائے جاتے ہیں. ہاں, وہاں چائے کھانا اور یہ سارے سب چلتا ہے, اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ تک وہ گاڑیاں لاتی ہیں, چھوڑ جاتی ہیں. جو فیوڈل ہے نا, ان کا اثر ہوتا ہے. اثر کے علاوہ ان کی وہ کوئی ہوگا فیوڈل جو کہ کھلے دل کا ہوگا, پیسے خرچ کرنے والا ہوگا دوسروں پہ, وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. صحیح. وہ کماتے ہیں پیسے, وہ جمع کرتے رہتے ہیں پیسے, عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں پیسے اپنی. بس. لیکن یہ جو الیکشن ہوتا ہے اس میں کیونکہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. نہیں ویسے بٹی صاحب انہوں نے کام کیا ہے سندھ کی. نہیں, اس میں تو شک نہیں ہے, بہت سارا کام. ہیلتھ کے شعبے میں دیکھ لیں, سڑکیں بنائی ہیں, لیکن ایجوکیشن پہ ہزاروں میل پل بنائے ہیں ٹوٹے ہوئے, بڑا کچھ کیا ہے. نہیں کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کینسر کے علاج کے وہ سارا کام کیا ہے. ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے وہاں بہت مفت علاج ہو رہا ہے. یہ کل جو حیدرآباد میں ایک دوست مجھے ملا, اس نے کہا جی بالکل. کل شاہ جی وہاں رؤف صدیقی صاحب کی پیشی تھی, سندھ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے وہ. تو جج صاحب چھٹی پہ تھے, تو یہ کیفیٹیریا میں وہاں پہ چائے پی رہے تھے کینٹین پہ, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا وہاں. تو ان کو وہاں سے فوری طور پہ ایم کیو والے جو ہیں اٹھا کے لے گئے. ساتھ ہی این آئی سی وی سی جو دل کا وہ ہاسپٹل ہے وہ تھا, وہاں گئے, انہوں نے فوری طور پہ ان کو ٹریٹ کیا. ان کو شدید دل کا دورہ پڑا تھا, لیکن وہ کیونکہ نزدیک تھا تو ان کی جان بچ گئی. اب وہ آئی سی یو میں ہیں, ان کے پھیپھڑوں میں وہ بجا ہم دعا گو ہیں کہ ان کو وہ صحت یاب ہوں. اختر شیراز ہیں ہمارے بیورو چیف ہیں رحیم بیار خان سے, تو انہوں نے یہ رپورٹ مجھے دی تھی کہ وہاں سے اب پنجاب سے لوگ جاتے ہیں. جی بالکل جاتے ہیں, تو فری علاج ہوتا ہے, بڑا بہترین ہے. پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں ان کے اہل خانہ ہیں نا جنوبی پنجاب کے, وہ زیادہ تر علاج کروانے اب سندھ جاتے ہیں, سکھر یا خیر پور. وہ سائبر نائف جو ٹیکنیک ہے وہ عام کئی ہسپتالوں میں موجود ہے, وہ لوگوں کو فری مل رہی ہے, حالانکہ وہ کروڑوں کا ایک نسخہ ہے, بہت مہنگا علاج ہے. تو اس طرح کے بہت سارے وہ علاج, کئی لوگ آئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے مجھے
مجھ تک رپورٹ یہ ملی ہے کہ یہ نون لیگ والے بلوچستان میں وہی کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے کراچی میں کیا ہے، MKM کے ساتھ اتحاد کیا ہے. اب سنا نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ساتھ سرکار میں ٹیکنیک آ گئی ہے، آ چکی ہے، وہ اب بڑے منظم طریقے سے اس الیکشن کو جو ہے نا اس پر قبضہ کریں گے آپ کے ووٹرز. وہ سننے میں تو آ رہا ہے کہ وہ بلوچستان میں بھی شاید سب سے بڑی پارٹی ہو وہ یا جمعیت علماء اسلام. ہاں وہ اب کل انہوں نے فون کیا ہے اپنا نواز شریف نے فضل الرحمان صاحب کو، اور ان کی بھی اب جو تھوڑی بہت ہوں گی کوئی غلط فہمیاں وہ دور ہو جائیں گی. دوسری بات ہے کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہوگی جو آج طے پائے گی تو اس کا وفد بھی ملے گا، JJOI کا وفد بھی یقیناً ملے گا. اور بلوچستان میں ان کا ایک حلقہ ہے، بالکل ہے، ان کے ووٹ بینک ہے جس میں، اور وہ جو اس کے پلڑے میں پڑ جائے گا تو وہ ایک آلریڈی انہوں نے کچھ جماعتیں اپنے ساتھ رابطے میں کر رکھی ہیں، کچھ جماعتوں کو منا لیا اور کچھ منانے جا رہے ہیں. جی جی. اور جب بندہ چل کے کسی کے گھر چلا جاتا ہے تو وہ ان کی بات منوا لیتے ہیں. اچھا مجھے ظاہر صاحب ایک بات بتائیں، یہ افہام و تفہیم سے ہماری جو سیاسی اب آپ کا زرداری صاحب کی وہ مفاہمت کی سیاست نظر نہیں آ رہی اس طرح سے، وہ پنجاب میں نظر آنی چاہیے تھی. جاتے کسی کے گھر جاتے، جیسے یہ گئے ہیں لوگوں کے گھر جاتے، دوسروں کے ملتے. اصل میں زرداری صاحب عوامی رابطہ ہی نہیں. زرداری صاحب کو دھچکا لگا جی جب IPP بنی نا، تو یہ زرداری صاحب کی توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے ایک نئی پارٹی مرج کرے گی اور جو PTI سے لوگ. اچھا مجھے اس سے بھی بڑی، میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ انہیں سب سے بڑا دھچکا تو یہ لگا کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. ہاں جی. انہیں اندر جب ان کی شہباز صاحب سے جب ملاقات ہوتی تھی یا بریف کیا جاتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب تو نہیں آ رہے تو میں ہی ہوں تو ہم ایسے کریں گے. تو انہوں نے ایک وہ بنایا تھا. اب وہ آیا تو سارا سمیش ہو گیا، سارا جو وہ الیکشن کا انہوں نے پری الیکشن جو زاہد صاحب دیکھیں حقیقت پتہ کیا، حقیقت یہ ہے، مجھے پسند ہو آپ کو نہ پسند ہو ناپسند ہو، پنجاب میں نواز شریف کے مقابلے کی سیاسی قیادت اس وقت موجود نہیں ہے. قومی سیاست دان ہے اس کے، زرداری صاحب اگر ایکٹیو ہوتے تو ہم دیکھتے، اگر سرگرمی دکھاتے. بلاول وہ تو اپنے حلقے میں بیٹھے ہوئے ایک ہفتے سے، وہ تو اپنے حلقے کو سیدھا کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اور یہ الزام تراشی. ظاہر صاحب آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ آصف زرداری صاحب کے خلاف 70,000 ووٹ پڑا تھا، وہ جیت گئے تھے آرام سے، لیکن اتنا ووٹ کبھی ان کے خلاف نہیں پڑا تھا. نواب شاہ کے نواب شاہ میں جہاں سے وہ جو ان کا آبائی حلقہ ڈینیزن ہے جہاں سے وہ اجداد کی سرزمین سے. بالکل بالکل. تو وہ اس لیے وہ اب حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں حاکم علی زرداری کے قبیلے سے. جی بالکل بالکل. تو وقت ہمارا وہاں جتوئی بھی ہے، وہ نشیر و فروز میں، وہ جو نشیر و ہیں قبیلے وہاں ہیں، وہاں ان کا اثر ہے. بہرحال تو ناظرین یہ تھا آج کا خبر کہانی. پاکستان کی جو سیاست ہے یہ ابھی عوام میں، پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ابھی عوام میں نہیں جا رہے، بلکہ ابھی جو ڈرائنگ روم کی سیاست ہے، جوڑ توڑ کی سیاست ہے، الیکٹیبلز کو جیتنے کی سیاست ہے، وہ اس وقت ساری جو سیاست ہے اس کے گرد گھوم رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہیں، الیکشن کے بعد کے معاملات طے کر رہی ہیں، اور عوام جو ہیں وہ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ یہ لوگ ہمارے درمیان کب آئیں گے، ہمارے ایشوز پہ بات کب کریں گے، کیونکہ ان کا تو اپنا ہی لین دین جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا جو سیاسی قیادت ہے. تو وہ جو عوام کی طرف ان کی توجہ ہے وہ ابھی نہیں ہے، اور یہ ساری جو سیاست ہے وہ ڈرائنگ روم کی سیاست ہے اس وقت، اس کے گرد جو ہے یہ گھوم رہی ہے. تو یہ جب باہر نکلیں گے، اپنے منشور لائیں گے، عوام کے ایشوز کے حوالے سے ان کے پاس کیا حل ہے، تو اس کے بعد پھر عوام جو ہے ان کے بارے میں اپنی ایک رائے بنائیں گے. لیکن ایک بات میں یقیناً جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں وثوق کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اس دفعہ سیاسی جماعتوں کے لیے ووٹرز کو باہر نکالنا کسی امتحان سے کم نہیں ہوگا. لوگ خود بخود بڑی تعداد میں باہر نہیں نکلیں گے. امیدواروں کو اور سیاسی جماعتوں کو، سیاسی کارکنوں کو، لوگوں کو موبلائز کرنا پڑے گا، ان کو باہر نکالنا پڑے گا. اگر سیاسی جماعتوں نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے فار گرانٹڈ لے لیا ووٹرز کو، تو اس کے نتائج، جو بھی سیاسی جماعت یہ کرے گی اس کے نتائج ان کو بھگتنے پڑیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.